ہر مہینے کا 10 سے 12 ارب روپے کا خسارہ۔ کیا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے مفت ٹکٹس فراہم کرتی ہے، یا پی آئی اے کی جہاز رات کے وقت غریب لوگوں کے لیے، یہ جو بے گھر افراد ہیں ان کے سونے کے لیے فراہم کر دیے جاتے ہوں؟ تو بھی سمجھ میں آتا ہے 6 کینسر اسپتال ہر 6 مہینے میں کھڑے کیے جا سکتے ہیں اگر ہم پی آئی اے کا پیٹ بھرنے اور اس کے کرپٹ ملازمین اور اس کے کرپٹ افسران کا پیٹ بھرنے سے باز آ جائیں۔ 10 کروڑ روپے میں بھی ایک اچھا اور بہترین سکول قائم کریں تو تقریباً 600 سکول ہر 6 مہینے میں آپ کھڑے کر سکتے ہیں، جن سے لاکھوں طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کریں گے۔ ہم پاکستان کی عزت اور پاکستان کی وقار کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کا ایک طیارہ دمام میں روکا گیا کیونکہ فیول کی ادائیگی نہیں کی گئی تھی۔ پی آئی اے کی نیچکاری ہونے جا رہی ہے اور شاید اس صورت میں ریکوری ہو سکے گورنمنٹ کے زیر انتظام رہتے ہوئے تو مزید قرضوں تلے ہی دبتی جائے گی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان کے نیشنل فلیگ کیریئر کا دنیا بھر میں توتی بولا کرتا تھا۔ کئی دہائیوں تک پاکستان کی قومی ایئر لائن نے دنیا کی فضاؤں پر راج کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی بہت بڑی بڑی ایئر لائنز انہیں کھڑا کرنے میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا نہایت بنیادی اور کلیدی کردار ہے، لیکن اب بدقسمتی سے یہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ حالت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے پاس اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، ایئرپورٹ کی پارکنگ فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، فیول کی مد میں ادائیگیاں نہیں کی گئیں، اور دنیا کے مختلف بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے طیاروں کو روکا جا رہا ہے فلائی کرنے سے، اور خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت پاکستان کی قومی ایئر لائنز جو کہ کئی دہائیوں کا ایک شاندار ماضی رکھتی ہے وہ اپنا فلائٹ آپریشن معطل یا مکمل طور پر ختم کر سکتی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو ایک شاندار ماضی کے بعد تباہی کی اس نہج تک پہنچانے میں کون کون لوگ ملوث ہیں، کن کن لوگوں کا کردار ہے، کون سے ادارے اس کے ذمہ دار ہیں، کن حکومتوں پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن ذرا مجموعی طور پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی حالت زار ہے کیا، اسے کن کن مدوں میں کتنی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ تقریباً $100 ملین کی ہنگامی ادائیگیاں اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو کرنی ہے، اور اگر یہ ادائیگیاں نہیں ہوتی تو فلائٹ آپریشن کسی بھی وقت معطل ہو سکتا ہے۔ ان $100 ملین میں ان لیزنگ کمپنیوں کو فوری طور پر ادائیگیاں کرنی ہے جن سے ہم نے طیارے لیز پر لے رکھے ہیں، ان لیزنگ کمپنیوں کو ادائیگیاں کرنی ہے جن سے ہم نے مختلف طیاروں کے انجن لیز پر لے رکھے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں آئی اے ٹی اے یاٹا یعنی انٹرنیشنل ایئر ٹریولز ایسوسی ایشن کی ایک فیس ہے، اسے ادا کرنا ہے، فیول کی مد میں مختلف ادائیگیاں کرنی ہے۔ $100 ملین اگر ہنگامی طور پر پی آئی اے ادا نہیں کرتا تو اب سے کچھ گھنٹوں میں، اب سے کچھ دیر بعد، کچھ منٹس میں شاید پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا فلائٹ آپریشن پاکستان میں اور دنیا بھر میں معطل ہو سکتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ مجموعی طور پر پی آئی اے کو جو ادائیگیاں کرنی ہے، جو واجب الادا رقم ہے پی آئی اے کے ذمہ، وہ قرضوں کی صورت میں اور مختلف ادائیگیوں کی شکل میں، وہ $743 ارب ہے، $2.5 ارب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو ادا کرنے ہیں مختلف مدوں میں۔ اور یہ رقم جو $743 ارب یا $2.5 ارب ہے، یہ پی آئی اے کے اثاثوں کے 5 گنا سے بھی کہیں زیادہ، یعنی سب کچھ بیچ دیا جائے پی آئی اے کا تو بھی یہ رقم ادا نہیں کی جا سکتی۔ صرف مقامی طور پر اگر نجی اور قومی بینکوں کی بات کی جائے تو پی آئی اے کو $260 ارب ادا کرنے ہیں، اور ان پیسوں کی گارنٹر حکومت پاکستان ہے۔ یہ $260 ارب پی آئی اے کو صرف قومی اور نجی بینکوں کو ادا کرنے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر جو واجب الادا رقم ہے، ایف بی آر کو $1.3 ارب کی ادائیگی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو کرنی ہے، کیونکہ جب ٹکٹس فروخت کرتی ہے پی آئی اے تو اس میں ایک ڈیوٹی ہے ایف ای ڈی یعنی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، اس کی مد میں $1.3 ارب ایف بی آر کو ادا کرنے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو۔ $0.7 ارب ادا کرنے ہیں سول ایویشن کو، جو پارکنگ فیس اور باقی جو خدمات سول ایویشن کی جانب سے پی آئی اے وصول کرتی ہے، اس کی مد میں $0.7 ارب سول ایویشن کو ادا کرنے ہیں۔ $3.5 ملین کی رقم ایاٹا یعنی انٹرنیشنل ایئر ٹریولز ایسوسی ایشن کو ادا کرنی ہے، جو کہ دنیا بھر میں پارکنگ فیس اور باقی خدمات کی مد میں پی آئی اے کو ادا کرنی ہے۔ $743 ارب
या $2.5 अरब इस वक्त PIA के जिम्मे वाजिबुल अदा हैं। तो सूरत-ए-हाल ये है कि चूंकि FBR की 1.3 अरब रुपए की अदायगी नहीं की गई थी PIA की जानिब से, तो गुज़श्ता महीने PIA के 13 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया FBR की जानिब से, जिसकी वजह से फौरी तौर पर मुलाजमीन को तनख्वाहें रुक गई, फ्यूल की अदायगियां नहीं हो सकी, पार्किंग फीस की मद में अदायगियां नहीं की जा सकी। 31 में से कभी 14 और कभी 16 रोजाना की बुनियाद पर यह तादाद तब्दील होती रही। तैयारों को ग्राउंड करना पड़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को। सिर्फ यही नहीं, लीजिंग कंपनियों को चूंकि अदायगियां नहीं की गई थी, तो जो तैयारे उनसे लीज पर लिए गए थे उन्हें उड़ाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। जिन तैयारों में इंजन लीज पर लेकर लगाए गए हैं, उन तैयारों को भी वो कंपनियां जिनको अदायगियां नहीं की गई थी उड़ाने की इजाजत नहीं दे रही थी। आधे से ज्यादा फ्लीट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का नाकारा हो गया। जितने तैयारे जमीन पर खड़े थे या ग्राउंड कर दिए गए थे, उनका खर्च भी, चूंकि हर तैयारे पर एक फौजे जफर मौज है जो तैनात की गई है मुलाजमीन की, खर्च उसी तरह से हो रहा था, लेकिन अल्टीमेटली आमदन जो है उन तैयारों की मद में कम हो गई थी। मजमूई तौर पर रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का नुकसान अलग से बर्दाश्त करना पड़ रहा था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को। बोइंग ने और एयरबस ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को तैयारों के पुर्जाजात और स्पेयर पार्ट्स की अदायगी भी रोक दी। जाहिर है इससे एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न भी पैदा हो गया, और यही वजह है कि बहुत सारे तैयारे परवाज के काबिल नहीं रहे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के। बदकिस्मती की बात यह है, हम पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान की वकार की बात करते हैं, पाकिस्तान का एक तैयारा दमाम में रोका गया क्योंकि फ्यूल की अदायगी नहीं की गई थी। 4 तैयारे दुबई में रोके गए क्योंकि फ्यूल की अदायगी नहीं की गई थी। तो आप सोचिए कि दुनिया भर में कितनी जग हसाई हुई पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की, जहां तैयारे रोके गए और फिर वहां पे तहरीरी तौर पर यह जमानत दी गई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानिब से कि यह रकम अदा कर दी जाएगी, फिर मुसाफिरों समेत उन तैयारों को उड़ान भरने की इजाजत दी गई। इससे ज्यादा जिल्लत क्या हो सकती है पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के लिए कि फ्यूल की अदायगी न होने की शक्ल में उन्हें बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर रोका जाने लगा। PI की जानिब से ECC यानी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी से 23 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज मांगा गया था, लेकिन जाहिर है इस बेल आउट पैकेज को देने से इनकार कर दिया गया ECC की जानिब से, और फिर रुजू किया गया कौमी और निजी बैंकों से, जिन्होंने अब तकरीबन 17 अरब रुपए जारी कर दिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को कर्जे की शक्ल में। फौरी तौर पर IATA को $3.5 मिलियन की पेमेंट करना थी, और अगर ये पेमेंट ना होती तो दुनिया भर में PIA के तैयारे रोके जा सकते थे, उनका ऑपरेशन मुअत्तल हो सकता था। लिहाजा सिविल एविएशन ने PIA को 1 अरब रुपए फौरी तौर पर जारी किए। अंदाजा ये कीजिए कि अभी 0.7 अरब रुपए PIA ने सिविल एविएशन के देने हैं, लेकिन ECC के कहने पर कि कौमी एयरलाइन को मुकम्मल तौर पर तबाही से बचाया जा सके, सिविल एविएशन ने 1 अरब रुपए जारी कर दिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को, लेकिन ये पैसे अगले 5 से 7 दिन में अदा करना होंगे, यानी 1 हफ्ते के अंदर 1 अरब रुपए वापस करना होंगे। दूसरी जानिब चूंकि 23 अरब का बेल आउट पैकेज ECC की जानिब से मना कर दिया गया था, निजी बैंकों और कौमी बैंक ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 17 अरब रुपए के कर्जे जारी करने का फैसला किया, और शायद ये फैसला भी इसलिए किया गया कि अब उनको नजर आ रहा है कि अल्टीमेटली PIA की निजकारी होने जा रही है, और शायद उस सूरत में रिकवरी हो सके गवर्नमेंट के ज़ेरे इंतजाम रहते हुए, तो मजीद कर्जों तले ही दबती जाएगी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। उस सूरत में रिकवरी का शायद कोई इम्कान नहीं है। PIA ने 5 अरब रुपए निजी बैंक से हासिल किए, जो कि कलीलुल मुद्दत कर्जा है, 5 से 7 दिन का। वर्किंग कैपिटल की शक्ल में 13 अरब रुपए जारी किए गए हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और ये पैसे भी अगले 6 महीने के अंदर लौटाना होंगे। आप अंदाजा कीजिए कि प्रॉब्लम्स के नतीजे में हमने मजीद प्रॉब्लम्स को अपने सर ले लिया, यानी कर्ज की अदायगी के लिए मजीद कर्ज, उस कर्ज की अदायगी के लिए मजीद कर्ज, उस पर सूद, उसकी मजीद शरायत, उसकी मजीद तकलीफात, मजीद प्रॉब्लम्स, और अल्टीमेटली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस मजीद डूबती चली जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी तबाही और बर्बादी, तकरीबन हर महीने का 10 से 12 अरब रुपए का खसारा, हर 6 माह में तकरीबन 60 अरब रुपए के खसारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए मुफ्त टिकट्स फराहम करती है? क्या मुतवस्सित तबके के लिए या नौकरी पेशा अफराद के लिए टिकट्स के अंदर कोई सब्सिडी या रियायत दी जाती है? पाकिस्तान में डोमेस्टिक ट्रैवल करने वाले जो सबसे ज्यादा ट्रैवल करने वाले लोग हैं, उनमें से शायद मैं भी एक हूंगा। मैंने आज तक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और बाकी जो निजी एयरलाइंस हैं उनके निर्खों में कोई फर्क नहीं देखा, बल्कि अक्सर औकात PIA के किराए ज्यादा ही होते हैं।
تو یا تو کوئی سبسڈی دے رہی ہو پی آئی اے تو سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا خسارہ کر رہی ہے، یا پی آئی اے کے جہاز رات کے وقت غریب لوگوں کے لیے، یہ جو بے گھر افراد ہیں ان کے سونے کے لیے فراہم کر دیے جاتے ہوں تو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چلیے الٹیمیٹلی کوئی بوجھ پڑ رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے اوپر، یا جہازوں کے اندر جو کھانا دیا جاتا ہے وہ پی آئی اے کے کسی لنگر خانے سے لایا جاتا ہو، ٹکٹس میں اس کے پیسے نہ کاٹے جاتے ہوں، پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چلیں خدمت خلق کر رہی ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور اس لیے اس پر اتنے قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یا پی آئی اے کے اندر جو بچے سفر کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ ان بچوں کے لیے مفت تعلیم کا کوئی پروگرام پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی جانب سے متعارف کروایا گیا ہو، پھر بھی چلیے سمجھ میں آتا ہے کہ پی آئی اے اتنے خسارے میں کیوں ہے، یا پھر پی آئی اے کوئی خیراتی اسپتال چلتے ہوں، کوئی قرضہ جات کا پروگرام ہو غریب لوگوں کے لیے، مسکین لوگوں کے لیے، تو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر مہینے کا 10 سے 12 ارب روپے کا خسارہ پی آئی اے کیوں کر رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ان میں سے کوئی کام بھی پی آئی اے نہیں کرتی، مکمل طور پر ایک کمرشل ایئر لائن کی شکل میں آپریٹ کر رہی ہے، اور پھر بھی 60 ارب روپے 6 مہینے میں قومی ایئر لائن ضائع کر رہی ہے اس غریب قوم کے پیسوں میں سے، اس غریب حکومت کے خزانے میں سے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 60 ارب روپے جو کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ، ان 60 ارب میں ہر 6 مہینے میں کینسر کے 6 اسپتال بنائے جا سکتے ہیں۔ تقریباً 10 ارب روپے میں کینسر کا ایک اچھا اسپتال کھڑا ہو سکتا ہے جس میں مہینے کی بنیاد پر ہزاروں مریضوں کا علاج ممکن ہے۔ 6 کینسر اسپتال ہر 6 مہینے میں کھڑے کیے جا سکتے ہیں اگر ہم پی آئی اے کا پیٹ بھرنے اور اس کے کرپٹ ملازمین اور اس کے کرپٹ افسران کا پیٹ بھرنے سے باز آ جائیں۔ آپ اگر 10 کروڑ روپے میں بھی ایک اچھا اور بہترین سکول قائم کریں تو تقریباً 600 سکول ہر 6 مہینے میں آپ کھڑے کر سکتے ہیں جن سے لاکھوں طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کریں گے پاکستان کے اندر۔ لیکن بدقسمتی سے آج تک کسی ایک شخص کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں کرپشن کی مد میں، 2 نمبری کی مد میں، بددیانتی اور بدعنوانی کی مد میں سزا نہیں ہوئی، کسی طرح کا کوئی آپریشن ہم نے نہیں دیکھا، کسی طرح کی کوئی کارروائی ہم نے نہیں دیکھی۔ سوال یہ ہے کہ ہر 6 مہینے بعد یہ 60 ارب روپے کیا جنات کھا جاتے ہیں؟ دنیا بھر کی ایئر لائنز چل رہی ہیں اور فائدے میں چل رہی ہیں، پاکستان کے اندر بے شمار نجی ایئر لائنز ہیں جو کہ اس وقت فائدے میں ہیں، اور میں پھر عرض کروں گا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز سے کم کرایوں پر آپریٹ کر رہی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ مستقبل میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کس سمت میں آگے بڑھے گی، لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نجکاری نہ ہو تو بھی پی آئی اے کرپشن کا شکار ہوتی رہے گی، اور نجکاری ہوئی بھی تو بھی اس میں اس طرح کی شرائط رکھی جائیں گی، تو بھی اس میں اس طرح کے کٹس رکھے جائیں گے، تو بھی اس میں اس طرح کی کمیشنز رکھی جائیں گی کہ الٹیمیٹلی پی آئی اے اور پاکستان کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ پی آئی اے اور اس سے تمام وابستگان کو ہدایت عطا فرمائے، حکمرانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ پاکستان کی قومی ایئر لائن، پاکستان کی عزت، پاکستان کے وقار، اس نیشنل فلیگ کیریئر کو ایک بہتر مستقبل دے سکیں، جس کا مجھے تو کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا۔ پاکستان زندہ باد۔